لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے سارے مہینے بنائے ہیں. محرم سے لے کر شوال تک سارے مہینے اللہ کے پیدا کردہ ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. یہ 12 مہینے اللہ کی بنائی ہوئی گنتی ہے. یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا اس دن ان مہینوں کا فیصلہ فرما دیا. پھر اللہ رب العالمین نے کچھ مہینوں میں کچھ خصوصیات رکھ دی. وہ خصوصیات دوسرے مہینوں میں نہیں. محرم کی اپنی خصوصیت ہے، رمضان کی اپنی خصوصیت ہے، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کی اپنی خصوصیت ہے، ربیع الاول کی اپنی خصوصیت ہے. یہ سارے مہینے اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائے، اور اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ کس مہینے میں اللہ کو کیا کام مقصود ہے. اور اللہ رب العالمین نے جب اپنی مخلوق کے درمیان واسطہ، پیامبر، رسول، پیغمبر، نبی، قاصد ایک مقرر کر دیا جو خاتم النبیین، سرور کونین، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، سید الاولین والآخرین، سید الخلائق، وہ ان کو کیسے بے خبر رکھے گا؟ جس کو واسطہ بنایا تو اس کو بتلایا بھی کہ اس مہینے میں مجھے کیا مطلوب ہے. شعبان کا مہینہ کیا ہے؟ اللہ کی نگاہ میں اس کا کیا مقام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس کا کیا مقام ہے؟ اس کی کیا فضیلت ہے؟ اس میں شبرات جو ہے اس کی کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے؟ اور اس میں کرنے کے کام کیا ہیں؟ کون سے کاموں سے اللہ خوش ہوں گے، کون سے کاموں سے اللہ ناخوش ہوں گے، کن لوگوں کو اللہ بخشیں گے، کن لوگوں کو اللہ معاف نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین کیا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کس قسم کا ہم سے مطالبہ کرتے ہیں. یہ وہ سوالات ہیں جو ایک بندے کے دل میں اپنے خالق اور خالق کے پیامبر سے پیدا ہو رہے ہیں کہ خالق ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم ایسا کون سا کام کر دیں جس سے خالق راضی ہو جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بھی ہو. اب ہوا کیا کہ اصول ہے کہ ڈیمانڈ جب بڑھتی ہے
تو اس ڈیمانڈ کے مطابق آدمی رسد بھی کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب امت کے اندر بیداری پیدا فرمائی اور اسلامی جذبات پیدا فرمائے، تو ایک تو وہ طبقہ ہے جو اللہ کا دوست ہے، اللہ کی ایک ایک بات وہ دل سے عزیز رکھتا ہے، اللہ کی منشا کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کوئی بات کرنا ناقابل معافی جرم سمجھتا ہے، وہ تو اتنی بات کرنا چاہے گا جتنی مطلوب ہے۔ لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو طبقہ یہ چاہتا ہے کہ ایسی لچھے دار باتیں کر لی جائیں، ایسے مزے کی اچار چٹنی والی باتیں کر دی جائیں کہ جس کے نتیجے کے اندر لوگوں کی توجہ ہماری طرف ہو اور ہم ان کی جو باطنی ڈیمانڈ ہے چاہے موضوعات کے ذریعے سے، ضعیف باتوں کے ذریعے سے پوری کریں، اور ہماری جو ڈیمانڈ ہے جیب کی وہ پوری کریں۔ تو بدقسمتی سے حق اور باطل رلا ملا ہو گیا۔ تو ایسے موقع پہ ضرورت اس بات کی تھی کہ تھوڑی سی وضاحت کر لی جائے۔ پہلی بات، میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی، یہ سورہ دخان کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے نزول کے بارے میں فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے لیل مبارکہ کے اندر قرآن کریم نازل کیا۔ تو اب بعض لوگوں کو یہ خیال ہو گیا کہ لیل مبارکہ سے مراد شب برات ہے یا لیل مبارکہ سے مراد شب قدر ہے۔ تو مجھے کچھ لوگوں نے آ کے بتایا کہ پرزور تقریریں کی گئیں اور یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ لیلت مبارکہ شب برات کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور شب برات کی کوئی وقعت نہیں ہے، اس میں کوئی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اس کے روزے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس کے اوپر قرآن اور حدیث کے انبار لگا دیے گا۔ آئی ڈونٹ نو کہ کہاں سے لے کے آئے، لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لیل مبارکہ سے مراد کیا ہے۔ اور انہوں نے یہ ریزن پیش کیا کہ لیل مبارکہ قرآن نازل ہوا شب قدر کے اندر، تو لہٰذا لیل مبارکہ سے مراد شب قدر ہے، اور فیہا یفرق کل امر حکیم کے اندر جو ضمیر لوٹ رہی ہے لیل مبارکہ کی طرف لوٹ رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ شب قدر کے اندر تمام حکمت والی باتوں کی تقسیم ہوتی ہے، فرشتوں کو حوالے کیا جاتا ہے، لہذا اس سے مراد شب قدر ہے، شب برات نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کہی گئیں۔ تو اس حوالے سے ایک کنفیوژن پیدا ہو گیا پڑھے لکھے معاشرے کے اندر، جہاں پر ذرائع ابلاغ کی بہتات ہو اور جہاں پر ہر سیکنڈ کے اندر معلومات ٹرانسفر ہو رہی ہوں اور جھوٹے ایس ایم ایس کی بھرمار ہو اور میڈیا پر جھوٹے پروفیسرز، اسکالرز اور تھنکرز آ کے اپنی اپنی آراء پیش کر رہے ہوں، تو وہاں ضرورت اس بات کی منبر رسول سے ایک بات پیش کی جائے۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایک چیز کی مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں اور ان حیثیتوں کی بنیاد پر باتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر مجھے آپ سے تعلق ہے یا آپ کا مجھ سے تعلق ہے، آپ نے مجھ سے آ کے پوچھا یا میں نے آپ سے پوچھا آپ کی پسندیدہ چیز کیا ہے، تو میں نے کہا میری پسندیدہ چیز بریانی، آپ نے نوٹ کر لیا۔ اس کے بعد تھوڑے دن بعد آپ نے پوچھا آپ کی پسندیدہ چیز کیا ہے، تو میں نے کہا میری پسندیدہ چیز ململ کا کپڑا ہے، آپ نے اس کو نوٹ کر لیا۔ پھر اس کے بعد تھوڑے دن بعد آ کے آپ نے پوچھا آپ کی پسندیدہ چیز کیا ہے، تو میں نے کہا میری پسندیدہ چیز عربی النسل گھوڑا ہے، آپ نے اس کو بھی نوٹ کر لیا۔ پھر اس کے بعد کچھ دنوں بعد آپ نے آ کے پوچھا کہ آپ کی پسندیدہ چیز کیا ہے، تو آپ نے یا میں نے کہا کہ میری پسندیدہ چیز یہ ہے کہ میں اس طرح کاروبار کروں۔ اب یہ چار باتیں الگ الگ ہوئی۔ اب کوئی آدمی آئے آگے کہ میاں آپ عجیب آدمی ہیں، بڑی ڈینگے بازیاں کرتے ہیں، بڑے اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، آپ نے فلاں مہینے میں کہا کہ آپ کو گھوڑا پسند ہے، فلاں مہینے میں کہا ململ پسند ہے، فلاں مہینے میں کہا بریانی پسند ہے، فلاں مہینے میں کہا یہ چیز پسند ہے، آپ کی کوئی بات میں ٹھہراؤ بھی ہے کہ نہیں؟ تو اب
بظاہر اس کی بات لاجیکلی، اس کی بات بڑی ایتھینٹک، اور جو بدگمان لوگ ہوں گے وہ فوراً کہیں گے ہاں ارے مولوی صاحب کی ایک بات آ گئی، سنو دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب اگر مولوی صاحب سے پوچھا جائے گا تو مولوی صاحب کہیں گے بھائی آپ بات سمجھے نہیں، بات یہ ہے کہ جب کھانے پینے کے ذکر میں نے سوچا تو میں نے کہا مجھے بریانی پسند ہے، تو کھانے میں مجھے بریانی پسند ہے۔ اس کے بعد جب میں نے سوچا کہ مجھے سواری کیسی چاہیے تو میں نے کہا عربی النسل گھوڑا چاہیے، تو سواری کے اعتبار سے مجھے عربی النسل گھوڑا پسند ہے۔ اس کے بعد میں نے ملبوسات کے بارے میں سوچا تو میں نے کہا ملبوسات کے اندر مجھے ململ کا کپڑا پسند ہے۔ تو اب الگ الگ حیثیتوں سے الگ الگ پسندیں ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی؟ یقیناً ہر آدمی کہے گا مولوی صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے قرآن کریم کی اس آیت میں کنفیوژن ہو گیا۔ قرآن کریم میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کریم میں آتا ہے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا، اور سورۃ دخان میں آ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے لیلہ مبارکہ میں نازل کیا۔ اب اس سے کنفیوژن ہو گیا کہ اگر ہم لیلہ مبارکہ سے شب برات لیتے ہیں تو شب قدر والا مسئلہ کیا بیان کیا جائے، اور اگر شب قدر مراد لیتے تو یہ دونوں آیتوں میں تضاد ہو جائے۔ تو اس کے نتیجے میں لوگوں نے کیا کیا، لیلہ مبارکہ سے مراد شب قدر ہی لے لی تاکہ آیت کا تضاد ختم ہو جائے۔ حالانکہ یہ کوئی ایسی کنفیوژن کی بات نہیں تھی، سیدھی اور سمپل سی بات تھی کہ نزول کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے منظوری کا، دوسرا درجہ ہے نزول سماء دنیا لوح محفوظ کا، اور تیسرا درجہ ہے العرش لوح محفوظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے نزول کا فیصلہ کیا ہے شب برات کے اندر، تو یہ فیصلہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا لیلہ مبارکہ میں یعنی شب برات میں، مطلب یہ کہ ہم نے نزول کا فیصلہ کیا شب برات کے اندر کہ قرآن کریم کو نازل کریں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یعنی اللہ رب العالمین نے اس فیصلے پہ عمل کیا شب قدر کے اندر، اس کو لوح محفوظ میں پورا قرآن محفوظ کر دیا۔ اس کے بعد ہر آدمی جانتا ہے کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پر، قلب اطہر پر 23 سال میں نازل ہوا۔ تو 3 زمانے الگ الگ، تو ان آیتوں میں تضاد کہاں سے ہو گیا؟ تو لہذا یہ کنفیوژن دور کر لینی چاہیے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے مراد شب قدر، اور باقی قرآن کریم کے بارے میں جو کہا گیا کہ یوں نازل ہوا یوں نازل ہوا یوں نازل ہوا، تو وہ لوح محفوظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال میں مختلف اوقات میں نازل ہوا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی قرآن کی روح سے۔ پچھلے جمعے ایک بزرگ میرے پاس آئے، آ کے کہنے لگے کہ آپ نے شب برات کے بارے میں یہ کہہ دیا، حالانکہ میں نے فلاں جگہ پہ نماز پڑھی، وہاں پر انہوں نے قرآن سے ثابت کیا کہ یہ میں نے ان سے کہا حضرت میں انشاءاللہ اس جمعے کو کچھ عرض کروں گا۔ تو اس بات کی وضاحت میں سمجھتا ہوں کافی ہو گئی۔ اس کے بعد شب برات، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام جو ہے روایات میں مختلف آتے ہیں۔ لیلۃ الرحمہ، رحمت کی رات، لیلۃ الصق یعنی کوئی چیز آپ فائل اپ کرتے ہیں، صق یعنی وہ تمام چیزیں جو اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے علم میں ہیں، اس کو فائل اپ کر کے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں، تو یہ شب برات کی رات ہے، شب برات ہے، تو اس کو لیلۃ الصق بھی کہتے ہیں، اور اس کو لیلۃ البراءت بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس رات میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ بنو کلب کی بکریاں جتنی ہیں، یہ ایک قبیلہ تھا جس کے پاس بہت بکریاں تھیں، تا حد نگاہ بکریوں کے ریوڑ ہی نظر آتے، تو بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر اللہ اپنے بندوں کو اس رات میں معاف فرماتے، تو اس لیے لیلۃ البراءت بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے یہ نام ہو گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کے زیادہ نام ہو تو اس کی عظمت پر دلالت کرتا ہے، تو لیلۃ البراءت کی عظمت ہو گئی۔ اب شعبان،
شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ شعبان کے اندر جو اللہ کی بندگی کرتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اس لیے شعبان کو شعبان کہتے ہیں۔ اب شعبان کی اہمیت کیا ہے؟ تو شعبان کی اہمیت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہوں تو اس کی اہمیت کتنی ہو جائے گی، اور پھر جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے شب برات رکھی ہو، لیلۃ الرحمت رکھی ہو، لیلۃ المغفرت رکھی ہو، لیلۃ الصق رکھی ہو، لیلۃ البرات رکھی ہو، تو اس مہینے کی عظمت کتنی بڑھ جائے گی۔ تو شعبان کی عظمت تو ہے۔ اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا فی شعبان و رمضان، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ 2 مہینوں میں متواتر روزے رکھ رہے ہوں سوائے شعبان اور رمضان۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیے کتنی اہمیت ہو گئی۔ ایک موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، میں چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ اور یہ شعبان اور نصف شعبان، اس میں اللہ رب العالمین فرشتوں کو اگلے سال کے احکامات منتقل کرتے ہیں کہ کون جیے گا کون مرے گا، اور اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں اس وقت پر جس مہینے میں فیصلہ ہے اس مہینے میں اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ کون نکاح کرے گا، کون حج پہ جائے گا، کون کیا کرے گا، کس کی تجارت میں کیا ہوگا، یہ سارے فیصلے اللہ رب العالمین شعبان کی رات کو کرتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ رب العالمین کی دربار میں جائیں اس حالت میں کہ میں روزے سے ہوں، اللہ کے عبادت گزار ہوں۔ تو شعبان کی اہمیت اور شبرات کی اہمیت بالکل واضح ہو جاتی ہے، اس میں مجھے کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں، اور میرے اکابر کو بھی کوئی کنفیوژن نہیں۔ اور پھر ایک موقع میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ ان اللہ ینزل الی سماء الدنیا، اللہ رب العالمین سماء دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں کب؟ اذا كانت لیلۃ نصف من شعبان، جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے اللہ رب العالمین سماء دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ فنادى مناد، ایک ندا دینے والا پکار لگاتا ہے، الا هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں؟ الا هل من مسترزق فارزقه، ہے کوئی رزق کا طلبگار جس کو میں رزق دوں؟ الا هل من مبتل، ہے کوئی پریشانی میں مبتلا فاعافیہ، میں اس کو پریشانی سے نجات دوں؟ یہ منادی ندا دے رہا ہے۔ تو شبرات کی اہمیت، شعبان کی اہمیت واضح ہو گئی، بالکل واضح ہو گئی۔ اب شعبان اور شبرات، اس میں ہم کو کرنا کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے بہت سے بندوں نے کل کی رات خوب عبادت کی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، مغرب کے بعد بھی مسجد بھری ہوئی تھی، عشاء کے بعد بھی بھری ہوئی تھی، فجر تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اپنے وقت کو اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف کیا، اور جو رہ گئے محروم تو وہ استغفار کریں، شعبان کا مہینہ ہے، کچھ تیاری کر لیں، کچھ راضی کرنے کی کوشش کر لیں۔ اب سال بھر کا معاملہ اللہ کے ہاں طے ہو جائے، اس کے بعد آدمی سال میں پریشان ہو، پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ پریشانی، یہ سال شروع ہوا پریشانی شروع ہو۔ ارے جس وقت ایگریمنٹ ہو رہا تھا اس وقت تم نے اللہ کو راضی نہیں کیا۔ اب سال بھر ناک رگڑتے رہو، سر پھوڑتے رہو، حوالے کر چکے فرشتوں کو، اور فرشتوں کی صفات یہ بیان کرتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو ان کو معاہدہ کر لیا، جو چیز حوالے کر لی، وہ اس سے صرف نظر نہیں کرتے، اس سے سر منہ انحراف ہی نہیں کر سکتے۔ تو لہذا یہ فکر کی بات ہے۔ اب اکابرین سے مسنون طریقہ جو ان راتوں میں مشغول تھا،
اور منقول تھا، وہ منقول طریقہ یہ تھا کہ اوابین کی نماز پڑھتے ہی ہیں، اور نفل کے لیے اصول یہ ہے کہ نفل کے اندر آپ 10-15 نیتیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے اوابین کی نماز پڑھ رہے ہیں، اوابین کی نیت کر لی، اس کے ساتھ آپ نے نیت کر لی ترقی عمر کی، درازی عمر کی، یہ الگ سے کوئی نفل نہیں، اوابین کی نماز ہے، اوابین کی نماز کے ساتھ ہی آپ نے نیت کر لی درازی عمر کی، اللہ سے درخواست کرے اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما۔ اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کی، اس کے بعد دعائے نصف شعبان پڑھی، پھر اس کے بعد دوسری رکعت پڑھی، 2 رکعتیں پڑھی، اوابین ہی کی نماز ہے لیکن اس میں نیت کر لیے ترقی رزق کی کہ اللہ رزق میں برکت عطا فرما۔ اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کی، پھر اس کے بعد دعائے نصف شعبان پڑھی، پھر دوبارہ 2 رکعتیں پڑھی، یعنی 5ویں اور 6ٹھی رکعت، اس میں آپ نے نیت کی دفع بلیات کی کہ ساری مصیبتیں ہم سے ٹل جائیں۔ اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کی، اور اس کے بعد جو ہے دعائے نصف شعبان پڑھ لی۔ اب اللہ رب العالمین کی ذات سے امید رکھیے کہ اللہ رب العالمین آپ کی درخواست کو مان لیں گے، یقین رکھیے، کیونکہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین سے یہ معاہدہ کر لیجئے، یہ گمان رکھیے کہ اللہ قبول کرے گا۔ یہ تو ایک مسنون طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو عبادت کرنا چاہیں، جو ذکر کرنا چاہیں، جو دعائیں کرنا چاہیں، کوئی مخصوص طریقہ، مخصوص دعا، مخصوص انداز نہیں۔ قرآن کی تلاوت کیجیے، نفلیں پڑھیے، اللہ سے مانگیے۔ اور ایک حدیث تو عجیب غریب سنی، پڑھی بلکہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ ایک رات عید الاضحیٰ کی، ایک رات عید الفطر کی، ایک رات شب رات کی، ایک رات شب قدر کی، اور ایک رات عرفہ کی۔ یہ 5 راتوں میں اللہ رب العالمین دعا رد نہیں فرماتا۔ 5 لیال لم يرد الدعاء، اللہ رب العالمین لا يرد الدعاء، اللہ دعا رد نہیں کرتے، فیہا، ان 5 راتوں میں۔ تو یہ اتنی اہمیت کی رات تھی جو گزر گئی۔ ایک موقع پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کا نصف ہوتا ہے یعنی شب رات ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین ينزل اللہ تبارک و تعالی لغروب الشمس الى سماء الدنیا، کہ اللہ رب العالمین غروب شمس یعنی مغرب کے بعد سے ہی خصوصی توجہ فرماتے ہیں، تجلی اجلال فرماتے ہیں سماء دنیا کی طرف، اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے باقاعدہ ندا دینے والا ندا دیتا ہے الا هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں، الا هل من مسترزق فارزقه، ہے کوئی رزق کا طلبگار جس کو میں رزق دوں، الا هل من مبتل فعافيه، ہے کوئی پریشانی میں مبتلا جس کو میں عافیت عطا کروں، الا كذا وكذا وكذا، ہے کوئی ایسا 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 چاہنے والا جس کو وہ عطا کروں، حتی یطلع الفجر، اور یہ سلسلہ کب تک چلتا ہے؟ یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو یہ پوری رات مغرب سے شروع ہوتی ہے اور عشاء تک چلتی۔ اب بعض لوگوں کے دل میں صدمات ہوں گے کہ میں محروم رہ گیا، تو ان کے لیے ایک خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے تو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، وہ بھی شب بیداری میں شمار کر لیا جائے۔ یہ حدیث ہے، وضاحت کے ساتھ حدیث ہے۔ تو لہٰذا جس سے جو عبادت ہو گئی وہ مبارکباد کے مستحق، جس سے نہیں ہوئی تو وہ نا امید نہ ہو، اللہ سے اچھی امید رکھے۔ ابھی بھی شعبان کی راتیں موجود ہیں، اس کو منا لیں، اللہ کو منا لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں قوموا لیلہا وصوموا نہارہا،
کہ اس کی رات کو عبادت کرو، اس کے دن کو روزہ رکھو۔ الحمدللہ مسلمان نے روزہ رکھا ہے، تحدیث بالنعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ کہنے والے نے بھی روزہ رکھا ہے، یہ نہیں کہ صرف کہہ رہا ہوں عمل نہیں کر رہا ہوں۔ توفیق کی آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں، کوشش کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ لوگوں نے روزہ رکھا ہے، تو یہ روزہ بھی بڑی برکتوں والا روزہ ہے، اور اس کی فضیلت کے اندر یہ بات کافی ہے کہ شعبان کا روزہ ہے، یہ بات کافی ہے کہ نبی نے روزہ رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ اس رات کو آیا قبرستان جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ تو پہلی بات تو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو بات جتنی بتائی جائے اتنی کرنی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک کامن سینس کی استعمال کرنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر استاد نے کہا کہ بیٹا آپ کا میتھس کا پیپر ہے، آپ اس کو سالو کر لیجیے۔ اب سوال آیا، شاگرد نے کیا کیا کہ بڑا جینیس تھا، بڑا انٹیلیجنٹ تھا، اب اس نے کیا کیا کہ میتھس کے پیپر کے اندر الجبرا سب جمع کر لیا، فزکس کیمسٹری کے تھیوریز لے کے آ گیا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں، تاکہ استاد پہ روک پڑ جائے مجھے 100 کے بجائے 110 نمبر دے دے۔ اگر استاد اصول والا کو پورا پرچہ کاٹ دے گا کہ میاں جتنا پوچھا گیا اتنا بتاؤ، اس سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اب اللہ کے رسول نے جتنا طریقہ بتلایا، اس سے زیادہ انٹیلیجنٹ بننا، اس سے زیادہ جینیس بننا، گویا کہ حضور سے زیادہ آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ کتنا بڑا الزام ہے! کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کے لیے حشر کے میدان میں بھی پریشان رہیں گے، انہوں نے اپنی امت کو کچھ بتایا باقی چھوڑ دیا ہو؟ امپاسبل، ایسا نہیں ہے۔ تو اب اگر قبرستان جانے کی جو بات بتلائی گئی اس سے زیادہ کوئی کرے تو فیصلہ آپ کے حوالے، آپ خود فیصلہ کر لیجیے، بحث کی بات نہیں۔ اب آتے ہم کہ قبرستان جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک رات میری آنکھ کھلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں پایا، تو مجھے تشویش ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے۔ فرماتی ہیں کہ میں ڈھونڈتی ہوئی دیگر ازواج مطہرات کے حجرے کی طرف گئی، کہیں نہیں پایا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان نہ گئے ہوں، تو بقیع الغرقد جنت البقیع کے اندر دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا فرما رہے ہیں، اور شہداء، صلحاء اور مرحومین کی دعا کر رہے ہیں۔ فرماتی ہیں میں نے چپکے سے دیکھا اور واپس بھاگتی ہوئی آ گئی۔ آ کر جو ہے میں بیٹھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میری سانس چل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عائشہ تمہاری سانس کیوں چل رہی ہے؟ اور پھر خود فرمایا کہ اے عائشہ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ کا نبی تمہارے بارے میں ظلم کرے گا، کوئی خیانت کرے گا؟ اور پھر فرمایا کہ میں دعا کرنے کے لیے گیا تھا۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے ہیں۔ اب وہاں قبرستان جانے میں کوئی قوالی کا پروگرام نہیں، کوئی غزل کا پروگرام نہیں، کوئی نعت کی محفل نہیں، کوئی چراغاں نہیں، کوئی لنگر نہیں، کوئی بتاشے نہیں، کوئی حلیم نہیں، کوئی کنڈے نہیں۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنا کام کیا اس سے زیادہ انٹیلیجنٹ بننے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو، جنت میں اگر جانا چاہتے ہو۔ اس سے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، ہوشیار بننے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، تو اگر کوئی قبرستان جائے عبرت کے لیے تو اس پہ ملامت نہیں کرنی چاہیے، کوئی قبرستان نہیں گیا دوسرے دن گیا تو اس پہ بھی ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کوئی التزامی مسئلہ نہیں۔ اس کے علاوہ یہ چراغاں اور مختلف قسم کا اہتمام، تو اس حوالے سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ برامیکا ایک قوم تھی، اس برامیکا قوم
کا پچھلا مذہب آتش پرستی تھی. تو یہ آتش پرست لوگ مسلمان ہوئے. مسلمان ہونے کے بعد یہ ظاہر سے تو اسلام قبول کر لیا, لیکن باطن کے اندر ان کے دل میں آتش کی قدر و منزلت تھی, اور آتش کی طرف ان کی طبعی میلانات تھے. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ جب شب رات آتی تو یہ چراغ لگا دیتے, اور چراغ لگا کے بظاہر وہ سجدہ کر رہے ہوتے, لیکن نیت ان کی یہ ہوتی تھی کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں چراغ کو. اب ہوتا کیا ہے, مرور زمانہ کے نتیجے کے اندر اس کا پس منظر ذہن سے نکل جاتا ہے, پیش منظر رہ جاتا ہے, لوگ سمجھ لیتے ہیں یہ عبادت ہے. اب جیسے ایک صاحب آئے, آنے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے بتائیے کہ ہمارے خاندان میں ایک رواج ہے کہ شب رات کو ہم لوگ بیری کے پتوں سے نہاتے ہیں, تو اور کہنے لگے اس کا انتظام کیا جاتا ہے. میں نے ان کو بتایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ سحر کا ایک علاج ہے. سحر کا علاج یہ ہے کہ 7 بیری کے پتے لیے جاتے ہیں, اس پر ایک خاص قسم کا عمل پڑا جاتا ہے, اور اس کے اوپر دم کیا جاتا ہے. پھر اس کا ان بیری کے پتوں کو پانی میں ڈالا جاتا ہے, پانی میں ڈال کر ان بیری پتوں کو پکایا جاتا ہے, اس سے غسل کیا جاتا ہے, تو اللہ رب العالمین سحر کے اثر کو توڑ دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے خاندان میں کسی بزرگ نے یہ تدبیر کی ہو کہ شب رات میں چونکہ فیصلے ہو رہے ہیں تو لہذا ہم اپنے سحر کو توڑ کے اگلی صحت کا فیصلہ کروا لیں, انہیں یہ تدبیر کی ہو, آپ کے ہاں یہ رواج بن گیا. تو بہت سے خاندانوں میں بیری کے پتوں سے نہایا جاتا ہے. اسی طریقے سے اردو کا ایک محاورہ ہے بات کا بتنگڑ بن جانا. ہمارے استاد حضرت مولانا فضل محمد صاحب مدثر اللہ العالی نے درس کے دوران ایک واقعہ سنایا کہ ان کے گاؤں کے اندر ایک صاحب مہمان بنے کسی کے ہاں. تو مہمان بننے کے بعد انہوں نے کیا دیکھا, کھانا آیا, بہت شاندار کھانا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک لکڑی کا تنا بھی آیا. اب وہ حیران ہے کہ شاید کھانے کے بعد پٹائی ہوگی, اس سے کیا ہوگا واللہ عالم. تو اب وہ کھانا تو کھا لیا, لیکن تشویش رہی کہ یہ تنا کیا ہے. وہ اٹھا کے لے جائیں گے, تنے نے کوئی کام بھی نہیں کیا. تو اب انہوں نے کہا یہ تنے کا کیا مقصد, کیونکہ ہمارے خاندانی اور قبائلی رواج ہے, ہم تنا ساتھ لے کے آتے ہیں, اس کے ساتھ چھری لے کے آتے ہیں. تو انہوں نے کہا عجیب بات ہے, لیکن وہ تحقیقی آدمی تھے, تو کہنے لگے تحقیق کرتے ہوئے اس علاقے کے بڑے میاں کے پاس گئے اور جا کے پوچھا کہ بڑے میاں یہ تنے کا کیا مسئلہ ہے. تو بڑے میاں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے ہم لوگ یہاں ہوتا یہ تھا کہ لوگ خلال بنا کے رکھ لیا کرتے تھے, اور کھانے کے ٹرے کے ساتھ, کھانے کے برتن کے ساتھ وہ خلال آ جایا کرتے تھے. پھر بعد میں فرصت کم ہو گئی, مصروفیت بڑھ گئی, تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ خلال جس تنے سے بنتا ہے اس تنے کو رکھ دیتے ہیں, اس کے ساتھ چھری رکھ دیتے ہیں. اب مرور زمانہ کے نتیجے کے اندر لوگوں کو اس کا مصرف تو یاد نہیں رہا, لیکن یہ خاندانی ریت کے طور پر تنا ساتھ آتا ہے. تو یہ ہے بات کا بتنگڑ بن جانا. تو یہی وجہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے, یا تو برامکہ آتش پرستوں سے ہمارے پاس آ گیا, یا پھر چونکہ بر صغیر کے اندر لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے, اور سادھو ایسے ایسے گر ان کے پاس ہوتے تھے کہ ٹوکرا, آج بھی ان کے پاس ایسے ایسے ناٹک ہے, ٹوکرے کے اندر لڑکی بٹھائی, ٹوکرا اوپر سے بند کر دیا, ٹوکرا ہٹایا, لڑکی غائب. اب آدمی کرے واہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, لالو کھیت تک پہنچ گئے یا سوراب گوٹ تک پہنچ گئے. یہ سارے بہروپیوں کو بزرگ سمجھنے لگے. ہم کرامت اولیاء کے قائل ہیں, لیکن ولایت کے لیے کرامت شرط نہیں مانتے. کرامت مانتے ہیں. 3 چیزیں ہیں, ایک معجزہ ہے, یہ انبیاء کے ساتھ خاص, ایک کرامت ہے جو اولیاء کے ساتھ خاص, اور ایک استدراج ہے جو اللہ کے نافرمانوں کو اللہ رب العالمین بعض طاقتیں دیتے ہیں تاکہ وہ گمراہی کے اندر آگے بڑھے. تو یہ استدراج ہے. اب آپ چلے جائیے امپریس مارکیٹ کے اندر 2000 روپے میں, 500 روپے میں, 200 روپے میں رومال سے کبوتر بنانا سیکھیے, لڑکی کو اڑانا سیکھیے, تو وہ بھی صاحب کرامت بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر سارے. تو یہ دین سے دوری کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں ایسی داخل ہو رہی ہیں, خصوصاً اس زمانے میں اتنے باپو پیدا ہو گئے, اتنے عامل پیدا ہو گئے, اور ان کی ایسی ایسی چیزیں منسوب ہو رہی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے. قرآن ہوا میں اڑا دیا اور اس کے کہا لاؤ مجھے قرآن دو, قرآن واپس ان کے ہاتھ میں آ گیا. اب وہ کیا ہوا, اس کے پیچھے کیا عمل ہے, کیا ناٹک بازی ہے, لوگ متاثر ہو رہے ہیں.
اب انہوں نے جو ہے عجیب عجیب حرکتیں شروع کر دی۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سمجھیے۔ اب ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں آ گئی، فقیری سلسلہ، قلندری سلسلے کے اندر وہ سارے سادھوؤں کی چیزیں منتقل ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے یہ چراغاں، آتش بازی اور فلاں چیزیں یہ ہمارے ہاں ہندوؤں سے منتقل، ان کے ہاں تقریبات ہوتی ہیں، اس میں آتش بازی۔ حیرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ اب تو نوبت یہاں تک آ گئی کہ کوئی شہید ہوا تو چراغ جلا دیے گئے۔ ارے اس چراغ کا اس کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ کرسچن ایسا کرتے ہیں، ہندو ایسا کرتے ہیں، ہنومان کے سامنے چراغ جلاتے ہیں۔ اخبار اٹھائیے، آپ کو تعجب ہوگا کہ مسلمانوں کی یادگار ہے، وہاں شہداء ہیں، اور شہداء کی یاد میں ہر آدمی آ رہا ہے، ایک گلدستہ رکھ رہا ہے اور چراغ جلا رہا ہے۔ مسلمان تو قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کرتا ہے، کنواں کھدوا کے ایصال ثواب کرتا ہے، مسجد بنوا کے ایصال ثواب کرتا ہے، قرآن رکھ کر ایصال ثواب کرتا ہے، دریا بچھا کے ایصال ثواب کرتا ہے، یتیم کی کفایت کر کے ایصال ثواب کرتا ہے، بیوہ کی کفایت کر کے ایصال ثواب کرتا ہے، پریشان حال کی پریشانی دور کے کفایت کرتا ہے، طلبہ کی کفایت کرتا ہے، یہ صدقے جاری ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس وجہ سے میں اتنی وضاحت سے بات عرض کر رہا ہوں کہ کہیں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑوں کا سایہ اٹھ جائے اور نوجوان نسل عیسائی مشینری کا پرزہ بن جائے اور چند رسموں کی ادائیگی کا نام دین سمجھنے لگے، کہ اتوار کو گئے اور جا کے نعوذ باللہ من ذالک صلیب کا نشان بنایا، ہاؤ 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 کیا اور باہر نکل گئے، اور پادری صاحب کو 2000 روپے دے دیے، $2000 دیے، $5000 دیے، ہفتے بھر کی مہینے بھر کے گناہ بخشوا لیے۔ خدا کو مانیے، رجوع اللہ کیجئے، صحیح اسلام کی شکل باقی رکھنے کی کوشش کیجئے، اپنی نسل کو صحیح بات بتلائیے اور جو صحیح بات ہے اس کو معروف کیجئے۔ آخری بات، وہ بات یہ آتش بازی۔ آتش بازی کے حوالے سے یہ بات سمجھیے کہ اللہ رب العالمین کو نہ اسراف پسند ہے نہ تبذیر پسند ہے۔ اسراف کہتے ہیں حد سے زیادہ خرچ کرنے کو، تبذیر کہتے ہیں گناہ کے راستے میں خرچ کرنے کو۔ اسراف کے بارے میں اللہ رب العالمین فرمایا لا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، اسراف مت کرو، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور تبذیر کے بارے میں کہتے ہیں لا تبذر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، دیکھو تبذیر نہ کرنا کیونکہ یہ شیاطین کے بھائیوں کا کام ہے، اور شیطان نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا فبما اغویتنی، فبما اغویتنی، اللہ کو خطاب کر کے کہا ہے اے پروردگار عالم، آپ نے جنت سے مجھے نکالا نا اور مجھے گمراہ کیا آدم کی وجہ سے، مجھے رسوا کر دیا، تو سنیے میری طرف سے اعلان لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں ان کے سیدھے جو آپ کا سیدھا راستہ اس پہ میں بیٹھ جاؤں گا، کھوٹا کاٹ کے بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان کے سامنے سے حملہ کروں گا، ان کے پیچھے سے حملہ کروں گا، ان کے دائیں سے حملہ کروں گا، ان کے بائیں سے حملہ کروں گا، اور آپ اللہ رب العالمین دیکھ لیجئے گا اکثر لوگ نافرمان ہو جائیں گے۔ شیطان اللہ کے سامنے یہ ہٹ درمی کر کے اعلان کر کے آیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتا دیا کون سا کام شیطان کے بھائیوں کا کہ کون سا کام مسلمانوں کا ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العالمین صحیح معنی میں ہمیں رمضان مبارک کا اہتمام کرنے، اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شعبان کی جو ساعتیں رہ گئی ہیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ شعبان کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شعبان کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین اہم فیصلے فرماتے ہیں کہ کون زندہ رہے گا، کون مرے گا، کون جو ہے حج پہ جائے گا، کون شادی کرے گا، کس کے کاروبار میں برکت ہوگی، کس کو نقصان ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے دربار